لاسٹ ٹائم ہم نے مکاشفہ 13واں باب سٹڈی کیا تھا، جو میرے خیال میں بہت اہم ہے، بہت زیادہ اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مخالف مسیح کے تعلق سے چیپٹر تھا۔ یاد ہے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے مکاشفہ 13واں باب اگر کلاس اٹینڈ نہیں بھی کی تو بعد میں اس کو سٹڈی کیا اور پڑھا؟ اینٹی کرائسٹ کو یہاں پر حیوان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ حیوان کون ہے؟ مکاشفہ 13 باب میں 2 حیوانوں کا ذکر ہے۔ پہلا حیوان سمندر میں سے نکلتے ہوئے سے نظر آیا، دوسرا حیوان زمین میں سے اسے نکلتے ہوئے نظر آیا۔ دونوں حیوانوں میں ڈفرنس یہ ہے کہ پہلا حیوان اینٹی کرائسٹ ہے، مخالف مسیح ہے، دوسرا حیوان فالس پرافٹ ہے، یعنی جھوٹا نبی ہے۔ پہلا حیوان سیاسی لیڈر ہے، بادشاہ ہے، ڈکٹیٹر ہے، جو بھی اس کو نام آپ دینا چاہیں۔ دوسرا حیوان مذہبی لیڈر ہے، ایک سیاسی لیڈر ہے، دوسرا مذہبی لیڈر ہے۔ اب مخالف مسیح کے بارے میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس کے 10 سینگ 7 سر تھے۔ 10 سینگ جو ہیں یہ 10 بادشاہوں کو ظاہر کرتے ہیں، اور میں نے بتایا تھا کہ اینڈ ٹائم میں 10 بادشاہوں کی ایک فیڈریشن ہوگی جن کے درمیان میں سے مخالف مسیح نکلے گا۔ یہاں پر ہم نے رک کر دانیل کی کتاب کو بھی سٹڈی کیا۔ آپ کو یاد ہے اس نے ایک حیوان دیکھا جو ہیبت ناک تھا۔ پہلا حیوان شیر کی مانند، دوسرا ریچھ کی مانند، تیسرا تیندوے کی مانند، اور چوتھے کی شکل ہول ناک تھی۔ اس کے 10 سینگ تھے، اور وہ دیکھتا رہا۔ اس کے 10 سینگوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا سینگ نکلا جس نے 3 سینگوں کو گرا دیا۔ سینگ بادشاہوں کو ظاہر کرتے ہیں، تو باقیوں نے اپنے آپ کو اس کے انڈر کر دیا، اور دانیل کہتا ہے یہی وہ سینگ تھا جسے انسان کا سا منہ دیا گیا، آنکھیں دی گئیں، کفر بکنے کے لیے اسے منہ دیا گیا، اور یہ حق تعالیٰ کے خلاف کفر کی باتیں بک رہا تھا، کہہ رہا تھا۔ دانیل میں اور بھی کئی ایک امیجز ہیں جو اس بات کو ظاہر کرتے تھے، لیکن یہاں پر 10 سینگ اور 7 سر ہیں، اور یہ اینٹی کرائسٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے سروں پر کفر کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ خدا کی بادشاہی نہیں ہے، کفر کے نام۔ پھر 13ویں باب میں ہم نے اس بات پر بھی غور کیا کہ اس کی شکل تیندوے کی سی، پاؤں ریچھ کے سے، منہ ببر کا سا تھا۔ یہ کس بات کو ظاہر کرتا ہے؟ اگر شیر بابل کی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے، ریچھ مادی اور فارس کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، اور تیندوا یونان کی سلطنت کو ظاہر کرتا ہے، تو یہ والا جو حیوان ہے وہ ان تینوں چاروں سلطنتوں کا ایک کمبینیشن ہے۔ اس میں ان سب کی خصوصیات، ان کی سٹرینگتھ، ان کی سی تیزی، جیسے تیندوا بڑا فاسٹ جانور ہے، شیر بڑا سٹرانگ جانور ہے، سو یہ ساری خصوصیات اس ایک حیوان کے اندر موجود ہوں گی۔ پھر اگلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو زخم کاری لگا۔ زخم کاری سے مراد ڈیڈلی ووم، یعنی ایسا زخمی ہوا کہ جو مار دینے والا زخم ہو۔ تو توقع نہیں تھی کہ یہ بچ پائے گا، لیکن اس کا زخم کاری اچھا ہو گیا، اور یہی وجہ تھی جب یہ زخم کاری اچھا ہوا کہ ساری دنیا، تیسری آیت میں لکھا ہے، تعجب کرتی ہوئی اس حیوان کے پیچھے ہو لی۔ لوگوں نے اس حیوان کی پرستش کی، تو بائبل کہتی ہے انہوں نے اژدہا کی پرستش کی، چونکہ جو روح اس کے اندر ہے، جب اژدہا کی حیوان کی پرستش ہوتی ہے تو اسے اژدہا کی پرستش سمجھا جاتا ہے۔ جو
تمہیں قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، جو وہ مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. تو بیسیکلی جو اسپرٹ اس کے اندر ہے اس کی ورشپ ہو رہی ہے. تو وی ہیو ٹو بی کیئرفل. اژدہا نے چوتھی آیت میں لکھا اپنی قدرت اپنا اختیار اس کو دے دیا. اٹ مینز ابلیس کا اپنا پورا جو اتھارٹی ہے، اختیار ہے، اس آدمی کو دے گا، اور ابلیس اس کے اندر خود سمجھ لیں مجسم ہوگا. ساری اس کا پاور، اس کا اختیار، اس کی قدرت یہ بندہ استعمال کر رہا ہوگا، جو کفر بکے گا. اور اسے اختیار دیا گیا کہ مقدسوں سے لڑے اور ان پر غالب آئے. ویسے دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ یہ بڑا ہی پاورفل ہے کہ مقدسین بھی اس کے آگے کھڑے نہیں رہ سکے، لیکن اس باب کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مقدسین پھر بھی کھڑے رہیں گے. وہ کلیسیا اب اس سے پہلے آسمان پر اٹھائی جا چکی ہے. وہ مقدسین جو اس کلیسیا کے آسمان پر جانے کے بعد خداوند کے پاس آئیں گے، زیادہ تر ان میں جیوز ہوں گے، غیر قوموں میں سے بھی لوگ ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا ایک گروپ تھا 1,44,000 کا، ہم نے مکاشفہ کی کتاب میں ان کے بارے میں اسٹڈی کیا. یہ ان کے قبیلوں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. اٹ مینز وہ غیر قوم نہیں ہیں بلکہ یہودی ہیں، دے آر جیوز. اگر ان کے قبیلوں کے اتنے، اس قبیلے میں سے اتنے لوگ، اس قبیلے میں سے اتنے لوگ، تو اس کا مطلب ہے وہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں. اوکے. لکھا ہوا ہے کہ جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں نہیں لکھے گئے وہ اس حیوان کی پرستش کریں گے. ہمارے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. ہم نے ایک لیسن میں برہ کی کتاب حیات کو تھوڑا ڈیٹیل کے ساتھ بھی دیکھا تھا. کیسے نام لکھا جا سکتا ہے، کیسے نام مٹتا ہے، اور یہ جن کے نام اس کتاب میں لکھے ہوئے نہیں گئے وہ اس حیوان کی پرستش کریں گے. دوسرا حیوان جھوٹا نبی ہے. یہ ابلیس کا سارا اختیار، پہلے حیوان کا اختیار اس کے سامنے کام میں لاتا تھا، اور یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ پہلے حیوان کا جو مجسمہ ہے اس کی پرستش کرو، اور پہلے حیوان کی پرستش کراتا تھا جس کا زخم کاری اچھا ہو گیا. 12 آیت، 13 آیت اور 14 آیت میں لکھا ہوا ہے بڑے بڑے معجزے یہ دکھائے گا. کیا کیا معجزے؟ آسمان سے آگ نازل کر دے گا جیسے ایلیا نے کیا. لوگ کہیں گے یہ تو واقعی سچا بندہ ہے. ایلیا نے یہی نشانی دیا تھا، جس کی دعا کے جواب میں آسمان سے آگ نازل ہو وہی سچا خدا ٹھہرے. یہ آگ نازل کرے گا. پھر یہاں تک کہ یہ حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا. ایک یہاں پر بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ہم نے صرف معجزوں کو پیچھے نہیں بھاگنا کہ بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں تو یہ بندہ بھی سچا ہے. نو، معجزے ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کریکٹر، اس کی تعلیم کو بھی دیکھنا ہوگا کہ اکارڈنگ ٹو دا بائبل ہے یا نہیں ہے. وی مسٹ ڈو دیٹ. تو یہ بندہ معجزے تو کر رہا ہے، لوگ اس کے پیچھے ہو لیے، لیکن تعلیم یہ کیا دیتا ہے کہ بت بناؤ حیوان کا اور اس کی پرستش کرو. یہ تو غلط ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے. ویسے اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، آج کتنے لوگ ہیں جو صرف معجزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ سارے لوگ ہی، کم ہی لوگ ہیں جو معجزوں کے پیچھے نہیں جاتے. زیادہ تر لوگ تو کہتے ہیں باجی ادھر شفا بڑی ہو رہی ہے، بس دیٹس اٹ، یا معجزے ہو رہے ہیں. اور کئی عجیب قسم کے معجزے بھی ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو بتایا کہ آج کل جو بڑا ٹرینڈ چلا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ایسے لوگ ہاتھ لگاتے ہیں اور بندے گرتے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں بڑا مسا سی. کیا مسا؟ بندے بڑے گرے ہیں. یہ مسے کا سٹینڈرڈ ہے. زندگیاں کتنی تبدیل ہوئی ہیں یہ بات نہیں، یہ ہے کہ بندے کتنے گرے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا، ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا بشپ کرنٹ شاہ کی. وہ ہاتھ بھی نہیں لگاتا، اس کا کپڑا ہے، اس کو لوگ چھوتے ہیں ایسے جیسے کرنٹ لگتا ہے لوگوں، اور لوگ گرتے جا رہے ہیں. ایک بندے کو میں دیکھ رہا تھا، وہ پانی اس نے پکڑا ہوا گلاس میں، وہ پھینکتا ہے جس اسٹیڈیم کے حصے میں، ادھر لوگ گرتے جا رہے ہیں. لگتا ہے گرنے کا ہی، پھر پانی بھی نہیں. کئی دفعہ تو لوگ بس ہاتھ سے ہی ایسے کرتے ہیں اور بندے گئے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیسے ہو رہا ہے اینڈ واٹ از گوئنگ آن. لیکن اتنی بات میں جانتا ہوں کہ نشان بڑے بڑے
ظاہر ہوں گے، اور یہاں تک کہ آسمان سے آگ بھی نازل کرنے کا اختیار اس بندے کو دیا گیا، حیوان کے بت میں روح پھونکنے کا اختیار دیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کا مطلب اور بھی معجزے ہو سکتے ہیں۔ فلپائن کے اندر ایک لیڈی تھی جو آپریشن کرتی تھی لوگوں کے، میں نے میرے خیال میں بتایا تھا آپ کو کہ وہ ایسے کسی کے پیٹ میں رسولی ہے، کئی لوگ یہاں پاکستان سے بھی گئے، وہ پیٹ پر ہاتھ مارتے ایسے کھل جاتا، وہ چھری یا وہ جو آپریشن کرنے والا آلہ اس سے نہیں چیرتی تھی، ہاتھ ہی مارتی، جسم کھل جاتا، رسولی نکال کے باہر رکھی، پھر اوپر ہاتھ مارا تو چھل جاتا۔ بڑی دنیا بھاگی جا رہی تھی، کس لیے؟ معجزہ۔ یہ نہیں دیکھنا کہ تعلیم کیا دے رہی۔ میں نے ایک حوالہ آپ کو بتایا تھا پرانے عہد نامے میں سے، استثناء کی کتاب میں سے، ایک نبی ہو، وہ ایون نبوت بھی کرے، اور جو وہ نبوت میں کرے وہ پورا ہو جائے، لیکن وہ کہے کہ آؤ یہ معبود ہے، اس کی پرستش کرے، خدا کے سوا کسی اور کی طرف آپ کو لے کر جائے، تو وہ بندہ سچا ہے، پھر نبوت پوری ہو گئی ہے، بندہ سچا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا کے کلام کی تعلیم، اس کی روح، اس کا رویہ، یسوع نے کہا ہے ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے، صرف معجزے نہیں۔ یہ نہیں سمجھ لینا کہ میں معجزوں کے خلاف ہوں، ہم معجزوں کے حق میں ہیں، ہم معجزوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ بائبل میں لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے، یہ معجزے ہوں گے، لیکن معجزے پروف نہیں ہے کہ اب آپ صحیح ہیں، معجزے ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ تعلیم بھی دیکھنی ہوگی، پرستار کیسے بننا ہے؟ روح اور صرف روح نہیں اور صرف سچائی نہیں، دونوں کا ملنا ضروری ہے، سچائی کی تعلیم اور روح کی معمور، دونوں چیزیں بہت۔ سو یہ بندہ ایسے کرتا ہے، پھر اس نے سیل، وہ 666 کا نمبر ایشو کرنا ہے ہر آدمی کو، اور کیسا کہ جو خرید و فروخت نہیں کر سکتا، جو نشان نہیں لیتا وہ خرید و فروخت نہیں کر سکے۔ نمبر کیا ہے؟ 666۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ نمبر کسی کی گاڑی کا نمبر 666 آ جائے یا کسی کے گھر کا نمبر 666 آ جائے تو وہ کہے گی جی میں تو یہ نمبر نہیں لوں گا۔ میرے خیال میں خالی نمبر کی بات نہیں ہے، اصل بات اس حیوان کی پرستش بھی ہے۔ پرستش اور نمبر دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ نمبر کو انسیڈنٹس بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا کسی کا نمبر 420 مل جائے تو پھر بھی پریشانی والی بات ہے، 420 تو دھوکہ دہی کا نمبر ہے۔ تو خالی نمبر نہیں، اس نمبر کے بارے میں نے ایک اور بات بھی بتائی کہ ہسٹری میں کتنے لوگ ہیں جن کے نام کے جو عدد ان کی ویلیو ہے، نیومیریکل ویلیو ہے ہر نمبر کی، اس کو ایڈ اپ کر کے 666 اگر ٹوٹل بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ مخالف مسیح ہے۔ اس کے پیچھے نہیں ہم نے جانا۔ میرے خیال میں صرف نمبر نہیں دیکھنا، اور بھی کوالٹیز دیکھنی ہوں گی۔ ویسے آج میں نے ایک خبر پڑھی، میں دیکھ رہا تھا کہ پوپ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے، پوپ فرانسس نے، اس نے کہا کہ جتنے جو یہ لوگ ہیں ہیں ہم جنس پرستار نے، ہم جنس پرست، یعنی جو مرد مردوں سے شادیاں کر رہے ہیں اور عورتیں عورتوں سے، اس نے کہا ہم جنس پرستی جرم ہے، گناہ نہیں ہے، ہم چرچ میں ہم جنس پرستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ یہ میں نیوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے اوپر۔ میں پڑھ کر حیران ہو رہا تھا کہ چرچ کا سربراہ یہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو بائبل مقدس آلریڈی جس کے بارے میں حکم دے چکی ہے کہ تمہارے درمیان کوئی لوتی نہ ہو، اور سدوم اور عمورہ پر خدا نے عذاب آگ اور گندک برسا کر ان کو ختم کیا اس گناہ کے سبب سے۔ اور یہ اگر کہا جائے کہ یہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو چرچ میں ویلکم، خدا ہم جنس پرستوں سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی وہ باقی لوگوں سے کرتا ہے۔ وہ محبت تو خیر سب سے کرتا ہے، لیکن گناہ سے محبت نہیں کرتا، گناہ گاروں سے محبت کرتا ہے، گناہ سے محبت نہیں کرتا۔ سو ہم نے دیکھنا ہوگا باقی چیزوں کو بھی، صرف
معجزوں کو یا صرف پیشن گوئیوں کو ہی نہیں دیکھنا، باقی چیزوں کو بھی کاؤنٹ کرنا ہے. ہمیں دانش مند بننا ہوگا اور پرکھنا ہوگا. کیا بائبل میں لکھا ہے؟ عزیزو، ہر ایک روح کا یقین نہ کرو بلکہ روحوں کو آزماؤ، دیکھو کہ خدا کی طرف سے ہیں یا نہیں ہے. سو یہ دو ایلیمنٹ ہیں جن کو ہم نے پڑھا، مخالف مسیح اور جھوٹا نبی. اور اب دنیا جس طرف جا رہی ہے، میں سوچتا ہوں یہ جو کرونا کا دور گزرا ہے، یہ ریہرسل تھی ایک طرح سے، کہ گورنمنٹ مجبور کر رہی تھی لوگوں کو کہ جو لوگ ویکسینیشن نہیں کروائیں گے وہ یہ مارکیٹ میں نہیں جا سکتے، وہ جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے، وہ سفر نہیں کر سکتے، وہ یہ نہیں کر سکتے، وہ یعنی کمپلشن کیسے لاگو ہو سکتی ہے کہ یہ چیز لازمی ہے، اس کے بغیر آپ نہیں چل سکتے. ویسے پاسبل ہے. اگر کرونا کے لیے ہو سکتا ہے تو مخالف مسیح کا دور حکومت ہو تو وہ لوگوں کو یہ نمبر لینے کے لیے مجبور نہیں کر سکے گا؟ کر سکتا ہے. اب تو ممکن ہے. اب ایک اور بات بھی ہے، ویسے تو عام دکانداروں کو بھی مانیٹر کیا جا سکتا ہے، لیکن اسپیشلی یہ جو بڑے بڑے سٹور اب بن گئے ہیں، سپر سٹورز بن گئے ہیں، یا جیسے میٹرو ہے یا کیش اینڈ کیری کتنے بنے ہوئے ہیں، وہ تو ایک ہی دروازہ ہے، ہر چیز آپ کو وہاں سے ملے گی. تو جو بھی انٹر ہو اسے کہیں پہلے دکھاؤ جی نمبر ہے یا نہیں ہے. کنٹرول کرنا ایزی. تو یہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے نا بات، کہ جو 17 آیت کیا پڑھا تھا ہم نے، تاکہ اس نے لوگ 16 آیت میں لکھا ہے چھوٹے بڑے سب دولت مندوں، غریبوں، آزادوں، غلاموں کے دہنے ہاتھ کے ان کے ماتھے پر ایک ایک چھاپ کرا دے. چھاپ کو مطلب سیل، مہر، تاکہ ان کے سوا جس پر نشان یعنی اس حیوان کا نام یا اس کے نام کا تو کوئی خرید و فروخت نہ کر سکے. حقیقت میں ہم اس طرف جا رہے ہیں. سٹیج ریڈی ہے کام. یہ کرونا ریہرسل تھی سمجھ لیں. نمبر کے لیے مجبور کرنا پوری دنیا کو مشکل نہیں ہوگا. یہ ویسے ساری انسٹرکشنز پتہ ہے کون دے رہا تھا؟ یونائٹڈ نیشن کا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا وہ انسٹرکشنیں دے رہا تھا، اور ہر ملک کو ان کو فالو کرنا ضروری تھا. جو نہیں فالو کرے گا وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا. میں حیران ہوں کہ کتنی تیزی کے ساتھ حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور ہم ادھر کو جا رہے ہیں. اوکے، جہاں پر 13واں باب مخالف مسیح کا دورہ ہے، تاریکی کا اختیار ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کلیسیا بے بس ہے، کلیسیا پر کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے اور غالب آ رہا ہے. جو ہی ہم 14ویں چیپٹر پر جاتے ہیں سمجھ آتی ہے کہ حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہوں، خداوند یسوع فاتح ہے، وہ ان کنٹرول ہے، اور کلیسیا ان حالات میں بھی سروائیو کر سکتے ہیں. جو مقدسین بعد میں تبدیل ہوں گے وہ ان حالات میں بھی کھڑے رہے. 14واں باب آیت نمبر 1 جی پڑھیں کیا لکھا ہے. پھر میں نے نگاہ کی. کب نگاہ کی؟ 13ویں باب کے بعد، مخالف مسیح کے دور حکومت کے عین درمیان میں. کیا دیکھتا ہے؟ پڑھیں. بس اتنا کافی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک برہ سیون کے پہاڑ پر کھڑا ہے. یہ سیون کا پہاڑ کون سا ہے؟ کیوں بھائی جی؟ بھائی سہیل، سیون کا پہاڑ کس کو کہتے ہیں؟ برہ کھڑا کہاں پر ہے؟ 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. یوئیل کی کتاب 2 باب 32ویں آیت. اور بھی آیتیں ہیں لیکن صرف 2-3 پڑھتے ہیں. یوئیل 2 باب کی 32ویں آیت نکال لیں. زبور نمبر 48 اور پھر یسایہ 24واں باب 23ویں آیت. یسایہ جی کوہ سیون اور یروشلم. اب ہے کیا؟ یروشلم کا پہاڑ جو شہر ہے یہ پہاڑوں پر قائم ہے.
جیسے اسلام آباد پہاڑی علاقہ ہے، یہ تو خیر نیچے وادی میں ہے، مری پہاڑ پر ہے. اب جن پہاڑوں پر وہ قائم ہے، وہ 2-4 پہاڑ جتنے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے، ان کو سیون کہا جاتا ہے. سو یروشلم اور سیون ایک ہی چیز ہے. وہ پہاڑ جن پر یروشلم کا شہر آباد ہے ان کو کوہ سیون کہا جاتا ہے. سمپل. یہاں پہ سیون اور یروشلم سائیڈ بائی سائیڈ مینشن ہے. ہاں آگے پڑھیں. زبور نمبر 48، 48 نمبر زبور. ہمارے خدا کے شہر میں اپنے کوہ مقدس پر خداوند بزرگ اور بے حد ستائش کے لائق ہے. شمال کی جانب کوہ سیون جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے، وہ بلندی میں خوشنما اور تمام زمین کا فخر ہے. شمال کی طرف کوہ سیون، تو جو بڑے بادشاہ کا شہر ہے کون سا شہر؟ کوہ مقدس بھی اس کو کہا گیا یروشلم. سیون کا مطلب یروشلم ہے. یسایہ 24واں باب اور 23ویں آیت. مسترب کا مطلب ہے بے چین ہونا. ٹھیک ہے، چاند مسترب ہوگا اور سورج شرمندہ ہوگا. لیکن رب الافواج کوہ سیون پر اور یروشلم. سو جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایک برہ اس نے دیکھا جو کہاں کھڑا ہوا تھا؟ کوہ سیون پر. اور ساتھ اس کے کون ہیں؟ 1,44,000 لوگ. یہ آسمان پر نہیں ہے، زمین پر ہیں. زمین پر کہاں پر ہیں؟ یروشلم شہر اور کوہ سیون پر وہ برہ کھڑا ہے. برہ کون ہے؟ خداوند یسوع. اور اس کے ساتھ ہیں 1,44,000 لوگ. یہ 1,44,000 لوگ کون ہیں؟ یہ ہم آلریڈی اسٹڈی کر چکے ہیں. اگر آپ واپس جائیں مکاشفہ 7ویں باب میں تو یہاں پر 5ویں 6ٹھی 7ویں 8ویں آیت میں قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور ہر قبیلے میں سے 12,000 لوگ تھے جن پر مہر کی گئی. ایک آفت آنے والی تھی، سمندر یا درخت کسی پر، زمین پر ہوا نہ چلے. لیکن فرشتے نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے ہم خدا کے بندوں کے ماتھے پر جب تک مہر نہ کر لیں تم نے درختوں کو، سمندر کو، زمین کو ضرر نہیں پہنچانا. جب ہوا نہیں چلے گی تو ضرر تو پہنچے گی، لوگوں کو بھی، درختوں کو بھی، سمندروں کو بھی، ہر چیز افیکٹ ہوگی. اوکے. اب یہ 1,44,000 لوگ ہیں جن پر مہر کی گئی. مہر کیا ہے؟ پروٹیکشن. جن پر خدا کی مہر ہے خدا ان کی پروٹیکشن کرتا ہے. جن گھروں کے باہر خون لگا ہوا تھا وہ پروٹیکٹڈ رہے. اب ان 1,44,000 لوگوں پر مہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آفت آنے والی ہے اس سے متاثر نہیں ہوں گے. اب یہ 1,44,000 جب ہم نے یہاں پر سٹڈی کیا تھا تو ہم نے 14واں باب بھی تھوڑا سا دیکھا تھا کہ یہ 1,44,000 ہیں کون، ان کا کریکٹر کیا ہے. یہ لوگ ہیں 4تھی آیت. یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کنوارے ہیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے شادیاں نہیں کی. لکھا ہے یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. اس کو میں جدھر خدا ان کو لے کر جاتا ہے یہ ادھر جاتے ہیں. جیسے رسول تھے، جہاں خداوند جاتا وہ اس کے ساتھ ساتھ ہیں. اب یہ ہیں وہ لوگ جو جہاں خداوند جاتا برہ کے پیچھے پیچھے چلتے. جہاں کہیں وہ جاتا ہے یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے. یہ کیا ہیں؟ پہلے پھل. سو یہ 1,44,000 کی اگر آپ خوبیاں دیکھنا چاہیں یا آئیڈینٹیفائی ان کو کرنا چاہیں تو
کئی لوگ کہتے ہیں کہ جیسے یہوہ وٹنس والے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ 1,44,000 ہم ہیں. وہ نہیں ہے. ہم بھی نہیں یہ کہہ رہے کہ ہم ہیں. یہ 1,44,000 کون ہے؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں میں سے 12,000 لوگ منتخب کیے گئے ہیں. ان کے نام قبیلوں کے یہاں لکھے ہوئے ہیں. سو ہم نہیں دعویٰ کر سکتے کہ یہ لوگ ہم ہیں. یو پی سی والے سارے 1,44,000 ہیں. نو، یہ نہیں ہے. ویسے یو پی سی کی تعداد 1,44,000 سے کہیں زیادہ ہے. تو ان میں سے اب 1,44,000 منتخب کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ ہر ایک نے جس کو چھوڑ دیا اس نے خلاف ہو جانا ہے. تو یہ وہ ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ یہودی ہیں چونکہ ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے. نمبر 2، یہ وہ ہیں جو کموارے ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ شادی شدہ ہونا گناہ والی بات ہے، یہ بات نہیں ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ انگریزی میں لفظ ہوا ہے ورجن استعمال، مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ ہیں جو گناہ میں آلودہ نہیں ہوئے، گناہ میں آلودہ نہیں ہوئے. بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے اور بستر بے داغ رہے. بائبل میں لکھا ہوا ہے. اچھا، جو کرنتھیوں کا نام خط ہے، جب ہم کرنتھیوں پڑھ رہے تھے تو ہم نے شادی کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ غور کیا، اور وہاں پر پولوس کہتا ہے مرد کے لیے اچھا ہے کہ عورت کو نہ چھوئے. یاد ہے؟ لیکن حرام کاری کے اندیشہ سے ہر مرد اپنی بیوی اور ہر عورت اپنا شوہر رکھے، ایسے ہی پڑھا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، نیسیسرلی یہ نہیں ہے جنہوں نے شادیاں ہی نہیں کی. میرے خیال میں شادی شدہ ہوتے ہوئے بھی یہ گناہ میں نہیں پڑے، یہ عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے. آلودہ اس کا مطلب ہے کہ شادی شدہ ہیں تو یہ میاں بیوی کے تعلق سے باہر نہیں گئے. سمپل. اس کا مطلب پاکیزگی، ہولینس، سیپریشن، یہ ان کا کریکٹر ہے. پھر نمبر 2، یہ برا کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. جدھر وہ جاتا ہے یہ وہاں پر جاتے ہیں. اس کے بعد چوتھی ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ پہلے پھل ہیں، فرسٹ فروٹ. آپ کو یاد ہوگا جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل خداوند یسوع ہے، اور پھر اس کے آنے پر اس کے لوگ ہوں گے. اس کا مطلب ہے مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پلوٹا خداوند یسوع مسیح ہے. لیکن زمین پر اگر ان کو بھی پہلے پھل کہا جا رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب سمپل ہے. پہلے پھل ویسے ہوتے کیا ہیں؟ جب فصل کاٹی جاتی ہے تو جو پہلے پورے باندھتے ہیں ان کو خدا کے حضوری میں لے کر آتے تھے، جن کو کہتے تھے پہلے پھل. تو پہلے پھل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ وہ پہلے پھولے ہیں، لیکن اس کے بعد ایک اور بڑی فصل ہے جو آ رہی ہے. مسیح یسوع اگر پہلا پھل ہے تو اس کا مطلب ہے وہ زندہ ہونے والوں میں نمبر 1 پر وہ ہے، لیکن اس کے بعد اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو زندہ ہونے والے ہیں. کیوں جی؟ یہی سینس بنتی ہے. اب یہ بھی پہلے پھل ہیں. اس کا مطلب ہے اس مخالف مسیح کے دور حکومت میں اس آخری 70 ہفتہ کا جو آخری 3.5 سال اور 3.5 سال ہیں، ان میں جتنے لوگ ان کی خدمت کے وسیلہ سے خدا کے پاس آئیں گے ان میں یہ پہلے پھل ہیں. اس کا مطلب اور بھی لوگ ہیں جو خدا کے ساتھ خداوند یسوع کو ایکسپٹ کریں گے. ویسے مشکل ہوگا. اب اگر آج مشکل ہے تو اس دور میں تو اور بھی مشکل ہوگا، جب ہر چیز ہی آپ کے اگینسٹ ہے، جہاں پر آپ کو شاید قدم قدم پر مرنے کی کو چوز کرنا پڑے کہ یہ کروں یا مرنے کے لیے ریڈی ہو جاؤں. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایسے دور میں بھی اگر خدا کی مور ان 1,44,000 کے اوپر ہے تو یہ کوہ سیون پر یسوع کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ گیت گا رہے ہیں، اور مخالف مسیح کا پورے زور لگانے کے باوجود یہ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اور غالب آتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. یہ میرے لیے تسلی کی بات ہے. شاید کوئی ایسے ملک میں رہتا ہو
جہاں پر حالات بہت کشیدہ ہوں اور یسوع کے ساتھ چلنا مشکل ہو اور بائبل بھی نہ ملتی ہو اور دعا کے لیے بھی نہ آپ اکٹھے ہو سکتے ہوں، ایسے حالات میں بھی اگر یہ 1,44,000 پر خدا کی پروٹیکٹو مور موجود ہے، ہم پر بھی اگر اس کی مور لگی ہے تو ہم خدا کے ساتھ قائم رہ سکتے ہیں. چونکہ عین 13ویں باب کے بعد کہتا ہے میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ برہ ہے جو کوہ سیون پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 لوگ ہیں اور ان کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا ہے. پہلی آیت، جو ابلیس کے کرندے ہیں جنہوں نے اس کو سجدہ کر لیا ہے، جنہوں نے اس کی چھاپ لے لی ہے، ان کے ماتھے پر اور دہنے ہاتھ پر مخالف مسیح کا نام لکھا ہوگا. ان 1,44,000 کے ماتھے ہاتھوں پر کس کا نام ہے؟ باپ کا نام. اور آپ جانتے ہیں باپ کا نام ہے کیا جو ظاہر ہوا ہے؟ یسوع. یسوع نے کہا میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں. بیٹا ہوتے ہوئے بائبل میں لکھا ہے، عبرانیوں کا خط ہم نے پڑھا ہے، اس کے پہلے ہی باپ کو یاد ہے، وہ آیت ہم نے پڑھی تھی، وہ فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا. میراث میں. اب میراث میں نام کون سا ملتا ہے؟ جو باپ کا نام ہوتا ہے. یسوع کا نام یسوع رکھا گیا بیٹا ہوتے ہوئے، لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ باپ کا نام یسوع ہے. اور مسیح نے کہا بھی میں اپنے باپ کے نام سے آیا ہوں. تو ہم پر نام کس کا ویسے لکھا ہوا ہوگا؟ یسوع کا. ہماری پہچان کیا ہوگی؟ یسوع ہوگی. ہم کس کے نام سے کہلائیں گے؟ ویسے آسمان میں خدا نے مشن کے حساب سے نہیں ہمیں کیٹیگرائز کرنا کہ یہ فلاں مشن کے ہیں، یہ فلاں. میرے خیال میں اگر وہاں پر ہماری پہچان ہوگی تو وہ یسوع مسیح کا نام ہوگا کہ یہ یسوع کے لوگ ہیں، ان کے ماتھے پر ہاتھوں پر یسوع کا نام لکھا ہوا ہے. یہ ہماری پروٹیکشن ہے. بائبل میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کا نام محکم برج ہے، صادق اس میں بھاگ جاتا ہے اور محفوظ رہتا ہے. یہ محفوظ رہے. ویسے کیسے سخت حالات میں بھی یہ سیف رہے. ہم بھی سیف رہ سکتے ہیں جو حالات چاہے کیسے بھی کیوں نہ ہو. اور لکھا دوسری آیت، مجھے آسمان پر سے ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی. جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربت نواز بربت بجاتے ہوں. یہ ان کے ہاتھ میں بربت ہیں. بربت کیا ہے؟ موسیقی کا ساز. کچھ لوگ ہیں جو آج کل کے دور میں بھی سازوں کے خلاف ہیں. پتہ نہیں آپ کا کسی سے سامنا ہوا ہے یا نہیں، لیکن کئی لوگ ہیں جو کہتے ہیں چرچ میں ساز نہیں بجانے چاہیے. یہاں آسمان میں لوگ بربتیں بجا رہے ہیں، تو اگر وہاں بربتیں بجائی جا سکتی ہیں، داؤد ساز بجاتا ہے، تاردار ساز اور کیا کیا ساز اس نے ایجاد کیے ہیں، تو ہم کیوں نہیں بجا سکتے؟ بائبل میں لکھا ہے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. کلام میں آیت ہے گاتے بجاتے. تو یہاں پر بربت ہیں جو وہ بجا رہے ہیں. تیسری آیت، اور تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے وہ ایک گویا نیا گیت گا رہے تھے. کون سا گیت؟ نیو سانگ. نیو سانگ ویسے کیا ہوتا ہے؟ جب خدا کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں لوگ گیت گاتے ہیں. ویسے لوگوں کے گیت اکثر ان کے تجربے پر مبنی ہوتے تھے. جو رہائی خدا نے ان کو دی پھر اس کے بارے میں وہ گیت گاتے. یاد ہے جب موسیٰ اور بنی اسرائیل کو خدا نے سمندر میں سے نکالا اور فرعون اور اس کے رتھوں کو اس میں ڈبو دیا تو انہوں نے گیت گایا. سب سے پہلا گیت ادھر ہی گایا گیا اور وہ موسیٰ کا گیت تھا اور وہ رہائی کا گیت ہے. یہ نیا گیت، میرے خیال میں ہمیں نیا گیت گانا چاہیے. نئے گیت سے مراد ضروری نہیں کہ جو ہم نے پہلے نہ گایا ہو. میرے خیال میں نیا گیت کا مطلب ہے نیا تجربہ جو خدا ہمیں دے. جب ہم اس کے بارے میں خوش ہو کر گیت گائیں گے دیٹ از اے نیو سانگ. تو یہ نیا گیت گانے لگے. آگے لکھا ہے اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا.
سیکھے گا تو وہی جس کو تجربہ ہوا ہے. یہ کہاں سے رہے ہیں, باقی سیکھ ہی نہیں سکے اس کو. آگے یہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں, چوتھی آیت اور پانچویں آیت. پانچویں آیت میں لکھا ہوا ہے یہ پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے تھے. ویسے خریدے گئے تو قیمت کیا پے ہوئی؟ یسوع کا خون. تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی, بلکہ برا کے بیش قیمت خون سے. ان کو ہی صرف خریدا یا ہمیں بھی اس نے خرید لیا؟ ہم بھی اس کے ہیں, اس نے ہمیں خرید لیا. پانچویں آیت, ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا. یہ بھی ہے پانچویں خوبی, جھوٹ نہیں بولا. ان کے منہ سے جھوٹ نکلے ہی کبھی نہیں, اور وہ بے عیب ہیں. بے عیب سے مراد یہ نہیں کہ کبھی ان سے گناہ ہوا ہی نہیں. مجھے لگتا ہے بے عیب آدمی پھر ہی بنتا ہے جب یسوع کے خون میں دھل کر پاک اور صاف ہوتا ہے. یسوع کا خون ہے جو ہمیں بے عیب کرتا ہے. ویسے کاموں کے لحاظ سے اگر بے عیب گنا جائے تو سوائے خداوند یسوع کے کوئی اور بے عیب نہیں تھا. وہ ہے جو بے عیب بر رہا ہے. ہم تو عیب دار ہیں جن کو یسوع اپنے خون سے دھو کر بے عیب کر دیتا ہے, اور پھر وہ ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے اور ان کا ریکارڈ بھی نہیں رکھتا, تو ہم اس کی نظروں میں تو بے عیب گنے جاتے ہیں. نیکسٹ چھٹی آیت. پھر میں نے ایک اور فرشتہ کو آسمان کے بیچ اڑتے ہوئے دیکھا, جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کی ہر قوم اور قبیلہ اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے ابدی خوشخبری تھی. ویسے اس کلیسیائی دور کے اندر خوشخبری سنانے کا کام فرشتوں کے سپرد نہیں کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کرنیلیس کے پاس فرشتہ آیا بھی, اس نے اسے خوشخبری سنائی نہ. کس کو بھیجا؟ پطرس کو. اسے پطرس کا ایڈریس دیا, پطرس فلاں جگہ پر اس کو بلا لے, وہ تجھے کلام سنائے گا, وہ خوشخبری سنائے گا جس سے تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. لیکن یہاں پر ایک فرشتہ ہے جو ہر قوم, قبیلے اور اہل زبان اور امت کے سنانے کے لیے خوشخبری رکھتا ہے. لیکن غور کریں, یہ خوشخبری کی جو ڈیفینیشن ہم نے سیکھی ہے کرنتھیوں 15 باب میں, خوشخبری ہے کیا؟ یسوع کی موت, اس کا دفن ہونا, اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا, اور لوگوں کو یہ بتانا کہ اب تمہیں اپنے گناہوں میں مرنے کی ضرورت نہیں ہے, یسوع تمہارے گناہوں کے لیے مصلوب ہو کر فتح یابی کے ساتھ زندہ بھی ہو چکا ہے. یہ خوشخبری, وہ یہ والی خوشخبری نہیں سنا رہے. فرشتہ یہ والی خوشخبری نہیں سنا رہا. یہ کیا خوشخبری سنا رہا ہے؟ پڑھیں 7ویں آیت. کہہ رہا خدا سے ڈرو, اس کی عدالت کا وقت آ گیا ہے, اس کی تمجید کرو, اسی کی عبادت کرو. یہ لوگوں کو خوشخبری دے رہا ہے کہ ججمنٹ سے بچنا ہے تو خدا کی عبادت کرو, اس کی تمجید کرو. ویسے اس نے کرنتھیوں 15 باب والی تیسری اور چوتھی آیت والی خوشخبری نہیں سنائی. 8ویں آیت, ایک اور پوائنٹ لکھا ہوا ہے, کس خدا سے ڈرو, اس کی تمجید کرو جو زمین, سمندر اور پانی کے چشمے پیدا کرنے والا ہے, آسمان پیدا کرنے والا ہے. زیادہ تر آفتیں جو آ رہی تھی وہ سمندر پر گری تھی. یاد ہے ایک بڑا ایسے وہ پہاڑ سا آیا اور سمندر میں گرا تھا, اور چشموں کے پانی پر گرا جو ناگ دونے کی مانند ہو گئے. مکاشفہ 8واں باب یاد ہے نا, ہم نے یہ پڑھا ہے. فرشتہ یاد دلا رہا ہے سمندر, زمین, یہ چشمے پیدا کرنے والی جو ہستی ہے وہ خدا ہے, اس سے ڈرو اور اس کی عبادت کرو. یہ ہے وہ میسج جو فرشتے نے دیا. ایک بات ہے, فرشتے پاورفل ہیں. اگر فرشتوں کی ڈیوٹی خدا لگا دے کہ تم نے خوشخبری ساری دنیا میں پھیلانی ہے تو وہ تو زیادہ ٹائم لگائیں گے ہی نہیں, اور لوگ بہت سے مجھے لگتا ہے مان بھی جائیں گے.
جیسے فرشتہ ایک دم آ جائے اور ان کے سامنے خوشخبری سنائے اور غائب ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کافی لوگ یقین کر لیں گے. فرشتے کا آنا خوفناک ہو گئے. لوگ کتنے, جہاں پر فرشتے ظاہر ہوئے لوگ ڈر گئے اور گر پڑے منہ کے بعد, اور ان میں طاقت نہ رہی بولنے کی. فرشتے یہ کام کر سکتے, لیکن یہ خدا کا رحم نہیں ہے. خدا نے خوشخبری سنانے کا کام کلیسیا کے سپرد کیا. پتہ کیوں؟ چونکہ کلیسیا ہے جس کو نجات کا تجربہ حاصل ہوا ہے. فرشتوں کو نجات کا ایکسپیرینس نہیں ہوا. خدا نے ہمیں چنا ہے تاکہ ہم اپنے تجربہ سے بتا سکیں کہ میں گناہ میں تھا, یسوع نے مجھے معاف کیا ہے, وہ آپ کو بھی بچا سکتا ہے. مجھے نئی زندگی مل گئی, پہلے میں یہ تھا اب میں یہ ہوں, تو آپ کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. جیسے سامری عورت نے بتائی نا اپنی گواہی, جیسے اس اندھے نے اپنی گواہی سنائی. ہم کلام ہی نہیں خالی سناتے, اپنا تجربہ بھی ساتھ بیان کریں گے. سو یسوع نے خوشخبری سنانے کا کام ہمارے سپرد کیا. نمبر 8, آیت نمبر 8. یہ تھا ایک فرشتہ 6 اور 7 آیت میں. 8 آیت میں ایک اور فرشتہ ہے. ویسے یہ خوشخبری والی بات جو ہے, آپ کو یاد ہے یسوع نے کہا بادشاہی کے اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تب خاتمہ ہوگا. متی 24 باب اور 14 آیت میں یسوع نے یہ کہا ہے. یہاں پر تو ہر بندے کو ایک ہی فرشتہ نکلا, پتہ نہیں آسمان میں اڑتا ہوا جا رہا ہوگا, سب سن رہے ہوں گے اور اس نے سب تک میسج پہنچا دیا. خدا کے لیے مشکل کام تو نہیں ہے, He can do it. کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کیسے ہر بندے تک خوشخبری پہنچے. خدا جب پہنچانے پر آئے تو ٹائم لگے گا, وہ تو کر سکتا ہے. اوکے. پھر اس کے بعد ایک اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آیا کہ گر پڑا بڑا شہر بابل گر پڑا, جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی. بابل جو ہے یہ گر پڑا. آپ کو یاد ہے بابل کا ذکر سب سے پہلے کہاں پر ہے؟ پیدائش کی کتاب میں. ہم نے پیدائش کی کتاب پڑھی تھی. آپ میں سے کئی لیٹ جوائن کر رہے تھے, لیکن سب سے پہلے ہم نے پیدائش کی کتاب ہی پڑھی تھی. بابل کا شہر تھا جہاں پر نمرود نے خدا کے خلاف بغاوت کی. اس نے اپنے سسٹم بنایا, ایک برج بنایا اور کہا کہ اس کی چوٹی آسمان تک پہنچے. خدا وہاں پر اترا اور اس نے وہاں پر ان کی زبانوں میں اختلاف ڈال دیا. تو یہ پہلا مخالف مسیح کی ٹائپ ہے جس نے دنیا کو بغاوت پر اکسایا اور اپنی بادشاہی اس نے اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. تو بابل کا ذکر مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 17ویں باب میں تفصیل کے ساتھ ہم پڑھیں گے. یہ ریلیجس سسٹم اور اکنامک سسٹم اس کو ظاہر کرتا ہے. بابل بعد میں عراق کا بڑا شہر بھی تھا جو نبوکد نظر کا کیپٹل تھا, اور اس نے دنیا پر بادشاہی کی, اور یہ بابل ہے جس کے بارے میں ہے کہ وہ گر پڑا. 18واں باب اور 17واں باب یہ اس بابل کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا ہے. تو میرے خیال میں ابھی ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے, ہم جب 18ویں 17ویں باب میں جائیں گے تو پھر اس کو دیکھیں گے. اوکے. 9ویں آیت. پھر ان کے بعد ایک اور تیسرے فرشتہ نے آ کر بڑی آواز سے کہا, جو کوئی اس حیوان اور اس کے بت کی پرستش کرے اور اپنے ماتھے یا اپنے ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے, وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالہ میں بھری گئی ہے, اور وہ برا اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا. اب ایک اور فرشتہ آ گیا. اسے کہا جو کوئی اپنے ماتھے یا ہاتھ پر اس کی مور لے. ابلیس ویسے اوریجنل کچھ نہیں کرتا, جو خدا کرتا ہے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے. خدا نے مور کی اپنے لوگوں پر, یہ اپنے پیروکاروں پر مور لگانے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرشتہ کہہ رہے ہیں جو کوئی اپنے ماتھے یا ہاتھ پر اس کی چھاپ لے لے اسے کیا بھگتنا پڑے گا؟ کیوں جی؟ خدا کے قہر کی
اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی ہے. اس پر دوسرے لفظوں میں جو کوئی وہ نمبر لے گا اس پر خدا کے غضب کا نازل ہوگا. خدا کے غضب کے پیالے کو وہ پیے گا. اسی لیے آگے جا کر غضب کے پیالے ہیں جو زمین پر انڈیلے جانے والے ہیں. اب کئی جگہوں پر بائبل مقدس میں تشبیہ دی گئی ہے کہ انگور روندے گئے اور ان کو روندا گیا تو پھر جو میں تھی اس کو پیالوں میں بھر کر پلایا گیا. اس کا مطلب ہے ججمنٹ جو دنیا پر نازل ہوگی. آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع نے بھی کہا اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے. وہ پیالہ گناہوں کا پیالہ تھا, ججمنٹ تھی, جو گناہ کی وجہ سے موت اس نے برداشت کرنا تھی, وہ سارا کچھ اس پیالے کے اندر موجود تھا, پوری دنیا کے گناہ. پیالوں کے بارے میں اگر آپ دیکھنا چاہیں زبور نمبر 75 اور اس کی 8ویں آیت اگر آپ دیکھ لیں, 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. جی 75 اور 8. بس 8ویں آیت ہی پڑھنی ہے. زبور 75 اور اس کی 8ویں آیت. خدا کے ہاتھ میں پیالہ ہے اور وہ پلاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ اپنا غضب انڈیل رہا ہے لوگوں پر. سمپل. یرمیہ 25واں باب 15 آیت. یہ آیتیں ہیں غضب کا پیالہ. ہاں جی, یرمیہ 25واں باب 15 آیت. غضب کا پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں. اس کا مطلب ہے میری عدالت کا پیغام لوگوں تک پہنچا دے کہ یہ غضب ہے جو تم پر نازل ہوگا. ویسے یونا نے کیا منادی کی تھی نینوا میں جا کر؟ غضب کا اعلان کیا تھا. 40 دن کے بعد نینوا برباد کیا جائے گا. بس دیٹس اٹ. اس نے اور تو کوئی بات ہی نہیں کی. اور پھر یہ حوالہ تو آپ سب کو ویسے ہی آتا. متی 26واں باب 39ویں آیت. اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹال جائے. اب پیالے کی بات اکثر پڑھتے ہیں لیکن پیالہ خدا کے غضب کو ظاہر کرتا ہے. جو انگور روندے گئے اور انگوروں کی میں اور اس کا پیالہ جب پیتے ہیں لوگ تو وہ نشے میں ہیں, گر رہے ہیں. اور یہ تشبیہ ہے جو ظاہر کرتی ہے کہ خدا لوگوں پر اپنے غضب کو نازل کر رہا ہے. اور اس کی بڑی بات یہ ہے کہ غضب کے پیالے جو جب ایسے انڈیلے فرشتوں نے تو زمین پر آفتیں نازل ہونا شروع ہو گئی. ہم اب اگلے چیپٹر میں یہ دیکھیں گے. اوکے 10 آیت کیا لکھا ہے؟ جو اس کے نمبر کو لے لیں گے وہ خدا کے قہر کا مطلب ہے غضب. خدا کا قہر, wrath of God انگریزی میں لکھا ہوا ہے. وہ خدا کے قہر کی اس خالص میں کو پیے گا جو اس کے غضب کے پیالے میں بھری گئی. کیا غضب ہوگا نازل؟ عذاب نازل ہوگا. لکھا ہے اور پاک فرشتوں کے سامنے اور برا کے سامنے آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوگا اور ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا. اور جو سیوان اور اس کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور جو اس کے نام کی چھاپ لیتے ہیں ان کو رات دن چین نہ ملے گا. ویسے یہ جو ججمنٹ نازل ہوگی ان نمبر لینے والوں پر وہ کتنی دیر کی ہوگی؟ ابدالآباد کا مطلب کیا ہے؟ فار ایور. یہ نہیں کہ آپ اس میں ایسے جائیں گے اور ایسے بسم ہو جائیں گے, ختم. یہ تو پھر سزا بنی نا, یہ تو جلدی والا کام ہی ہو گیا. ایسے نہیں ہوگا. لیکن ان کے عذاب کا دھواں ابدالآباد اٹھتا رہے گا. آگ اور گندک کے عذاب میں مبتلا ہوں گے. ویسے آگ میں جلنا اور بات ہے,
لیکن ساتھ گندک بھی ہے. اب میں سے کتنے جن کو گندک کی وہ سمیل کا آئیڈیا ہوا ہے؟ دیکھیے کبھی سونگ کر دیکھیے. بھائی عامر انصر لگتا ہے انہوں نے سونگی. بڑی خوف بڑی چبھنے والی سمیل ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے وہ بھی جل رہی ہوگی اور ساتھ آگ بھی ہوگی. اس کا مطلب انتہائی دردناک سچویشن ہو, اریٹیشن. آگ اور گندک کے عذاب میں. ویسے سدوم اور عمورہ پر بھی آگ اور گندک خدا نے برسائی, دونوں چیزیں تھی. اوکے, ان کو رات دن چین نہ ملے گا. یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ وہی امیر آدمی اور لازر والا واقعہ یاد ہے؟ امیر آدمی جب اس عذاب کی جگہ میں تھا تو اس نے کہا میں یہاں پر تڑپتا ہوں اور لازر آرام پا رہا ہے. وہ تڑپ رہا تھا, لازر آرام پا رہا تھا. وہ ابراہیم کی گود میں بیٹھا تھا. یہ بندہ پانی کے قطرے کے لیے بھی ترس رہ کے کوئی میری زبان لا کر تر کرے, لیکن وہ بات بھی اس کی ریکویسٹ ایکسپٹ نہ ہوئی. 12 آیت میں لکھا مقدسوں یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے. ویسے اس عذاب میں جانے سے بندہ یسوع کے لیے مر جائے تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے؟ وہ زیادہ بہتر ہے. آپ پڑھیں 13 آیت. پھر میں نے آسمان میں سے یہ آواز سنی کہ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں. روح فرماتا ہے بے شک کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. کئی دفعہ ہم کام کرتے ہیں, کوئی ہمیں اپریشیٹ نہیں کرتا, لیکن جب ہم مریں گے خدا میں تو ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے. خدا نہیں بھولے گا, خدا کاؤنٹ کر رہا ہے. مبارک ہیں اب سے وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں. یہ کس دور کی بات ہے؟ آخری ہفتہ. مصیبتیں ہیں, آزمائشیں ہیں, لیکن ایسے وقت میں خدا کے ساتھ جو وفادار رہیں گے شاید انہیں مرنا پڑے سٹیفنس کی طرح, سنسار کیا جائے رسولوں کی طرح, جیسے ابتدائی کلیسیا کو شیروں کے آگے ڈال دیا جاتا, ان کو جانوروں کی کھالوں میں سی دیا جاتا, مختلف عذاب میں سے وہ گزرے. آج کل بھی ایسے ہو سکتا ہے, اینڈ ٹائم میں ایسے پھر ہوگا. لیکن ایسے دور میں خداوند میں قائم رہنا اور مسیح کے لیے مرنا ان کو مبارکبادی دی گئی ہے. لکھا گیا ہے مبارک ہیں اب سے وہ مردے جو خداوند میں مرتے ہیں, بے شک وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں. شاید یہاں پر ٹف ٹائم لازر کی طرح گزارا ہو, لیکن وہاں پر آرام. جو محنت آپ نے یہاں پر کی ہے اس کا صلہ آپ کو وہاں پر ملے گا, کیونکہ ہر ایک کے کاموں کے موافق اجر دینے کے لیے خداوند کے پاس ہے, اس کے ہاتھ میں ہے. اوکے 14 آیت. پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید بادل ہے اور اس بادل پر آدم ذات کی مانند کوئی بیٹھا ہے جس کے سر پر سونے کا تاج اور ہاتھ میں تیز درانتی ہے. یہ درانتی ایک لوہے کا وہ بنا ہوا. کتنے جنہوں نے درانتی دیکھی ہوئی ہے؟ دیکھی ہے تو آپ کو ایکسپلین کر کے بتانے کی ضرورت ہی نہیں. جو فصل کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی تھی, آج کل مشینیں آ گئی ہیں, ریپرز جو کاٹتے بھی ہیں اور اس کو گاتے بھی ہیں اور علیحدہ علیحدہ بھی کرتے ہیں, سارا کام ہی ہو جاتا ہے. لیکن درانتی ہے جو کاٹنے کے کام آتی تھی. تو یہاں پر ایک شخص ہے آدم ذات سا جس کے ہاتھ میں تیز درانتی ہے. پھر ایک اور فرشتے نے مقدس سے نکل کر اس بادل پر بیٹھے ہوئے سے بڑی آواز کے ساتھ پکار کر کہا اپنی درانتی چلا کر کاٹ, کیونکہ کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. اس لیے کہ زمین کی فصل بہت پک گئی ہے, اوور رائپ ہو گئی ہے. یعنی پکنے کے بعد آگے جو گلنے سڑنے والی سٹیج ہے نا, زیادہ ہی پک گئی ہے. پس جو بادل پر بیٹھا تھا اس نے اپنی درانتی زمین پر ڈال دی اور زمین کی فصل کٹ گئی. اس کا مطلب ہے بہت سارے لوگ مارے گئے. فصل کاٹنے کا, فصل سے مراد لوگ ہیں, بھیڑ ہے. فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے. جب یسوع نے بہت سارے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا, اس کا مطلب لوگ بہت سے ہیں,
جن تک خوشخبری پہنچانے کی ضرورت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. تو فصل کٹ گئی, فصل ریڈی ہے, اس کا مطلب ہے میرا غضب زمین پر نازل ہونے والا ہے اور things are ready for that. 17 آیت. پھر ایک اور فرشتہ اس مقدس میں سے نکلا. ویسے ایک آسمان میں مقدس ہے. جو موسیٰ نے خیمہ اجتماع بنایا وہ اسی نقشے اور ڈیزائن کو سامنے رکھ کر بنایا گیا. موسیٰ کو خدا نے کیا کہا, جو نقشہ میں نے تجھے دکھایا ہے اسی کے مطابق تو نے نیچے خیمہ اجتماع بنانا ہے. اور بعد میں اسی نقشے کے مطابق سلیمان نے وہ ہیکل پر بنایا. کلیئر ہے؟ تو مقدس میں سے وہ نکلا اور آسمان پر جو آسمان پر ہے اس کے پاس بھی تیز درانتی تھی. پھر ایک اور فرشتہ قربان گاہ سے نکلا جس کا آگ پر اختیار تھا. اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا. ویسے یہاں پر مجھے لگتا ہے 4 فرشتے کھڑے ہوئے پیچھے ہم نے پڑھا ہے جن کا ہواؤں پر اختیار تھا کہ زمین پر ہوا نہ چلے. یہاں پر یہ فرشتہ ہے جس کا آگ پر اختیار ہے. اس کا آگ پر اختیار ہے. اس نے تیز درانتی والے سے بڑی آواز سے کہا, اپنی تیز درانتی چلا کر زمین کے انگور کے درخت کے گچھے کاٹ لے, کیونکہ اس کے انگور بالکل پک گئے ہیں. اور اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی اور زمین کی انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی. مطلب کیا ہے ساری بات کا, کہ خدا کا قہر نازل ہونے والا ہے. انگوروں کے گچھے کاٹے گئے, ان کو بڑے حوض میں ڈالا گیا, ان کو پھر روندا جائے تو میں تیار ہوگی, اور میں پھر خدا جام پیالے میں ڈال کر پلا رہا ہے, تو اس کا مطلب ججمنٹ نازل ہوگی. پڑھا ہے نا یرمیا میں سے, اور کہ میرے غضب کا پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور اسے قوموں کو پلا. تو یہ ساری ٹائپ تمثیل کا مطلب یہی ہے آسان لفظوں میں, کہ خدا کے قہر اور اس کی آفتیں اور اس کے غضب کا نازل ہونا ٹھہر چکا ہے. اس نے کہا انگور بالکل پک گئے ہیں. اس فرشتہ نے اپنی درانتی زمین پر ڈالی, زمین کے انگور کے درخت کی فصل کاٹ کر خدا کے قہر کے بڑے حوض میں ڈال دی, اور شہر کے باہر اس حوض میں انگور روندے گئے, اور حوض میں سے اتنا خون نکلا. روندے انگور گئے ہیں, نکل کیا رہا ہے. اس کا مطلب یہ انگوروں کا کاٹنا اور ان کو روند کر ان کی مے بنانا, یہ خدا کے قہر کو ظاہر کر رہا تھا. اور ان میں سے اتنا خون نکلا کہ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا, اور 1600 فرلانگ تک بہہ نکلا. 1600 فرلانگ, یہ تقریباً کتنے میل بنے گا؟ کیوں جی 8 فرلانگ کا 1 میل ہوتا ہے, یاد ہے؟ 1600 کو 8 سے تقسیم کریں تو کتنا بنے گا؟ 200 میل ہوگا. اب خدا کے قہر کا پیالے جب انڈیلے جا رہے ہیں, انگور روندے گئے, کتنا خون نکلا ہے؟ جو 200 میل تک بہتا جا رہا ہے. اور گہرائی کتنی ہے؟ گھوڑوں کی لگاموں تک پہنچ گیا. یہ تقریباً 4 فٹ تک, آلموسٹ. گھوڑا اتنا ہی بڑا ہوتا ہے, 4 ساڑھے 4 فٹ. تو اس کا مطلب ہے 200 میل لمبا اور 4 فٹ گہرا. اگر خون بہتا جا رہا ہے تو لوگ کتنے مارے جائیں گے؟ جاندار لوگ کتنے مارے جائیں گے؟ یہ زیادہ تر علماء کا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ہر مجدون کی جنگ ہے جس میں مخالف مسیح اور اینٹی کرائسٹ, جھوٹا نبی اور باقی لوگ اکٹھے ہو کر یروشلم میں جمع ہوتے ہیں, اور وہاں پر جب خدا اپنا غضب نازل کرے گا تو لوگ مارے جائیں گے, اور ان کے مرنے کا جو رزلٹ ہے وہ یہاں پر اس 20ویں آیت میں ہمیں نظر آ رہا ہے. تو لوگ کتنے مریں گے؟ مجھے لگتا ہے جتنوں نے بھاگ کر جانا ہے نا اسرائیل کے خلاف, ان میں سے ایک نے بھی واپس نہیں زندہ آنا. لگتا تو یہ ہے, کیونکہ
اگر 4 فٹ گہرا اور 200 میل لمبا خون کا ایسے دریا بہتا جا رہا ہے تو لوگ کتنے ہوں گے جو اس پورے ایریا میں مارے جا رہے ہوں گے کہ اتنا بلڈ نکل رہا ہے. ایک بندے سے کتنا سا بلڈ نکلتا ہے؟ اتنا تو نہیں کہ ندی بہہ چلے، ایسے تو نہیں، لیکن مطلب بہت سارے لوگ ہیں جو مارے جا رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے جو مارے جائیں گے. اب میرے خیال میں یہاں پر ہمیں سٹاپ کرنا چاہیے. لیکن یہ جہاں 13ویں باب میں لگتا تھا کہ مخالف مسیح لگتا پوری دنیا پر ہی کنٹرول کر گیا ہے اور ہر ایک کو نمبر دے رہا ہے اور لوگ مجبور ہو گئے. آپ کو یاد ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بابل کے بادشاہ نے ایک بڑی مورت بنوائی اور سب لوگوں کو کہا لازمی ہے کہ سب گر کر اس کے سامنے سجدہ کریں. وہی روح ہے جو یہاں پر بھی کام کر رہی ہے کہ یہ مخالف مسیح کا بت بناؤ، سب لوگ اس کی پرستش کریں، جتنے لوگ اس کی پرستش نہ کریں، سجدہ نہ کریں اور نمبر نہ لیں ان کو قتل کرواؤ. وہ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، وہی روح ہے. تو جہاں 13ویں باب میں اور 12ویں باب میں لگتا تھا کہ وہ اوور پاور کر رہا ہے، 14ویں باب میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ایسے حالات میں بھی 1,44,000 لوگ کوہ سیون پر برا کے ساتھ کریں. اس کا مطلب خدا کی حضوری ایسے وقت میں بھی ان 1,44,000 لوگوں کے درمیان موجود ہے. اس نے ان کی حفاظت کی ہے، وہ گیت گا رہے ہیں، پرستش کر رہے ہیں. پھر ایک فرشتہ نے خوشخبری پوری دنیا تک پہنچائی ہے. پھر دوسرا فرشتہ ہے جس نے بابل کے بارے میں کہا کہ وہ گر پڑا، اور تیسرے فرشتہ نے یہ اعلان کیا کہ جو کوئی اس کے نمبر لے گا اس کے عبدالآباد عذاب کا دھواں اٹھتا رہے گا اور ان کو دن رات چین نہیں ملے گا. اور پھر عذاب نازل ہوگا کن پر؟ جو حیوان کے بت کی پرستش کرتے ہیں اور اس کی چھاپ لیتے ہیں، ان پر یہ غضب نازل ہوگا. کلیسیا وہاں نہیں ہوگی. ویسے ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایسے دور میں اس زمین پر نہیں ہوں گے. اوپر سے ویسے شاید دیکھ رہے ہوں، ہماری سیٹیں اوپر ہوں گی، اوپر سے ہم دیکھ رہے ہوں گے جیسے اسٹیڈیم میں ہوتا ہے. کئی لوگ اوپر دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. ہم شاید دیکھیں، لیکن خدا کا شکر ہو کہ خدا ہمیں اس سے پہلے لے جائے گا. بائبل کے اندر لکھا ہے بس دعا کرو کہ تمہیں ساری ہونے والی باتوں سے بچنے اور ابن آدم کے حضور کھڑے ہونے کا مقدور حاصل ہو. ہمیں دعا کرنی چاہیے اور یسوع کے آنے کے لیے ریڈی ہونا چاہیے. میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں، ہم اینٹی کرائسٹ کے منتظر نہیں ہیں، ہم اپنے خداوند یسوع کے آنے کے منتظر ہیں. ہاں، ہم یہ اسٹڈی ضرور کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ ہمارے کورس کا حصہ ہے، لیکن ویٹ ہم اپنے خدا کا کر رہے ہیں، وہ آنے والا ہے. سو آئیے کھڑے ہوں، ہم دعا کریں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہیلیلویا.